خلائق الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين وعترته الطيبين الطاهرين المنتجبين الميامين المعصومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجة العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ سیرت پیغمبر اسلام کے عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی، اور آج قبل بعثت کے حالات پر آخری گفتگو ہے، جو ترتیب کے اعتبار سے 20ویں تقریر ہے۔ اب تک پیغمبر اسلام کی زندگی چلے، وہ حالات و واقعات بیان کیے گئے جن کا تعلق نبوت کے اعلان سے قبل سے تھا، اور کیونکہ میری خواہش یہی ہے کہ پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت کے بعد کے حالات ایک بالکل نئی تقریر سے شروع کیے جائیں۔ اس اعتبار سے آج کی گفتگو ہماری مختصر ہو جائے گی۔ جتنے بھی تاریخ میں وہ حالات مل جاتے ہیں کہ جن کا تعلق اعلان نبوت سے قبل ہے، آج ان سب کو مکمل کر دیا جائے گا، لیکن اب وہ حالات بہت مختصر رہ گئے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی عمر مبارک کے 25ویں سال کے حالات بہت تفصیل کے ساتھ تقریباً 3 یا 4 تقاریر میں مسلسل بیان ہوئے، اور اعلان نبوت جو 40ویں سال میں ہوا، جب پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 40 سال تھی، اس اعلان نبوت سے قبل کا اہم ترین واقعہ وہی شادی کا واقعہ تھا، اس لیے اس کی اتنی تفصیلات تاریخ میں درج ہو گئیں۔ اور کیونکہ پیغمبر اسلام کی عمر مبارک میں 37ویں یا 38ویں سال سے وہ کیفیت شروع ہو گئی کہ جسے علماء اسلام نے تحنف کا زمانہ لکھا، یعنی بقول علماء اسلام کے پیغمبر اسلام کو وہ خواب نظر آنے لگے کہ جس کے بعد وحی ربانی نازل ہوئی۔ تو یہ پیغمبر اسلام کی عمر کا 38واں سال اور وہاں سے 40ویں سال تک کے خواب جو ہمارے عقیدے سے قطعاً مناسبت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ سب اعلان نبوت سے متعلق ہیں، اس لیے اب ہماری گفتگو 25 سال سے 37 سال تک کے حالات کے بارے میں رہے گی۔ اور اگر میں بالکل صاف بیانی سے کام لوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دوران تاریخ نے صرف 2 واقعے پیش کیے ہیں۔ علیہ السلام اس دوران، اس زمانے میں پیغمبر اسلام کی شادی کے بعد سے لے کر اس عمر تک پہنچنے تک کہ جب اللہ کے رسول نے ظاہری اعتبار سے دنیا سے ناطا توڑ لیا اور غار حرا کے ویرانے میں جا کے مصروف عبادت رہنے لگے، وہ جو زمانہ، اس کے دوران جو 12-13 سال گزرے، اس میں تاریخ مکمل خاموش ہے، اور باوجود بڑی تحقیق کے، باوجود بڑی تلاش کے، باوجود بڑی جستجو کے 2 واقعات کے علاوہ کسی تیسرے واقعے کا پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ آج کی گفتگو آخر کے انہی 2 واقعات پر مشتمل ہوگی۔ 25ویں سال پیغمبر اسلام کی شادی ہوئی، اور اسی سال پیغمبر اسلام نے محلہ بنی ہاشم کو چھوڑا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مکان جس مقام پہ تھا اس جانب سکونت اختیار کی، اور جناب خدیجہ طاہرہ کے مکان میں تشریف لانے کے بعد ہجرت تک اللہ کے رسول اسی مکان میں مقیم رہے۔ یہ ایک بات سمجھنا اس لیے بہت ضروری کہ اللہ کے رسول محلہ بنی ہاشم کو الوداع کہہ کر دوسرے محلے میں آ گئے۔ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری کہ اعلان نبوت کے بعد تو خصوصیت سے آپ دیکھیں گے کہ کفار مکہ کے لیے بنی ہاشم کے محلے کا محاصرہ بڑا آسان تھا، مگر چونکہ پیغمبر اسلام وہاں نہ تھے اس لیے کتنی پریشانیاں پیش آئیں۔ اور میں خود اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ کیونکہ شرکت کرنے والوں یا تقریر سننے والوں میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو مکے کے ان تاریخی مقامات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکی،
اس اعتبار سے میری بات کا سمجھنا بھی مشکل ہوگا، لیکن مختصراً یہ بتا دوں کہ مکے کے یا یہ کہیے کہ 1400 سال پہلے کے جو حالات تھے ان کے پیش نظر محلہ بنی ہاشم میں اور اب جہاں رسول خدا کا قیام ہے ان دو محلوں میں خاصا فاصلہ تھا، بہت دور دور تھے یہ دو محلے۔ پیغمبر اسلام جناب خدیجہ طاہرہ کے محلے میں ان کے مکان میں تشریف لائے، اور یہاں آنے کے بعد ظاہری اعتبار سے بھی پیغمبر اسلام کے جو تجارتی مقام ہے اس میں ایک اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ اب پیغمبر اسلام کی پشت پر اتنا بڑا سرمایہ موجود ہے کہ عرب کا بڑے سے بڑا تاجر ہو یا چھوٹے سے چھوٹا تاجر بلا جھجک بلا خوف پیغمبر اسلام سے کسی بھی قسم کا کاروبار کر سکتا، اور یہ مسئلہ اس کو نہیں کہ اگر بعد میں کوئی نقصان ہو گیا تو یہ یتیم کہاں سے اس نقصان کو پورا کرے گا۔ صداقت و امانت پر تو ہمیشہ ہی سے بھروسہ تھا، لیکن اب اس شادی کے بعد خدیجہ کی اتنی بڑی دولت کو دیکھنے کے بعد پیغمبر اسلام اس زمانے میں ایک بینک کی صورت اختیار کر گئے کہ جہاں لوگ لا کے امانتیں بھی رکھوا رہے ہیں، جن سے بڑے بڑے کاروباری سودے بھی کیے جا رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں جناب خدیجہ کا کاروبار آنے کے بعد اس کاروبار میں بھی بے انتہا ترقی اور برکت ہوئی، اس لیے کہ گھر میں بیٹھنے والی عورت اس سے پہلے اپنا سارا کاروبار اپنے غلاموں پر اور اجیروں پہ چھوڑا ہوا تھا، اب براہ راست اس شخصیت نے اس کاروبار میں دخل دیا کہ ظاہری اعتبار سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاروباری مہارت جانتے ہیں۔ شام کا وہ مشہور واقعہ کہ جو میں نے پوری 1 گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کیا، کاروباری پریکٹس سے بھی آگاہ اور ساتھ ساتھ امانت اور دیانت بھی ہے، اور پھر یہ کہ براہ راست اپنا معاملہ، یعنی میں ظاہری اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ورنہ تو یہ سارے جملے شان رسول کے خلاف بھی محسوس ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اب کاروبار دن بدن بڑھتا چلا گیا، اور اس دوران 3 سال گزرنے کے بعد جناب زید بن حارثہ کا واقعہ پیش آیا، جس کی تفصیل پچھلی دفعہ آ چکی۔ پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 30ویں سال میں داخل ہو گئی۔ پیغمبر اسلام کی عمر ظاہری اعتبار سے اس وقت 30 سال کہ جب ایک مرتبہ پھر وہ مشہور واقعہ پیش آیا، جس کی تفصیلات میں جانے کو دل کو چاہتا، لیکن چونکہ یہ واقعہ ایک اور معصوم کی سیرت سے متعلق ہے، اس لیے میں یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ میں سے اکثر نے اس کو سنا ہوگا اور کبھی تفصیل کی ضرورت ہوئی تو اس کو اسی معصوم کے حالات میں بیان کروں گا، بہت ہی مختصر، جتنا سیرت رسول سے اس واقعے کا تعلق ہے وہ پیش کر دوں۔ جو پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 30ویں سال میں ہے کہ ایک مرتبہ مکے میں یہ غلغلہ ہوا، یہ شور بلند ہوا، ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی کہ کل رات کو ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ مکے کا ایک شخص دوسرے شخص سے تذکرہ کر رہا، 12 رجب کا دن گزر چکا تھا، 13ویں رجب کی رات داخل ہو چکی، اور بعض روایات کے مطابق 10 رجب کا دن گزر کے 11ویں رجب کی رات داخل ہوئی کہ جب مکے کے اندر بچہ تذکرہ کر رہا کہ کل تو سردار مکہ ابو طالب کی بیوی جناب فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ سے اس مقام پر کہ جو دروازے کے پشت پر ہے اپنے شکم کو مس کر کے پتہ نہیں کیا دعا پڑھ رہی کہ یہ ایک دیوار چھت ہوئی اور ہماری آنکھوں کے سامنے فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئی اور دیوار پھر آ کے مل گئی۔ ہم نے بڑی کوشش کی مگر کعبے کے قفل کو کھلنا تھا نہ کھولا۔ عجیب واقعہ ہو گیا، محلہ بنی ہاشم میں پیغمبر اسلام نہیں، پیغمبر اسلام دوسرے محلے میں ہے، محلہ بنی ہاشم میں جناب ابو طالب ہے اور پورا خاندان بنی ہاشم، مگر روایت کی بتاتی کہ جب سارا مکہ اس بے چینی کی حالت میں تھا اس وقت بھی محلہ بنی ہاشم سے نکل کے کوئی نہیں آیا۔ پیغمبر اسلام کا بھی کوئی رابطہ فی الحال اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ نہیں، یہاں تک کہ 3 دن گزرتے ہیں، اور روایت یہ ہے کہ 4تھے دن کی صبح تھی، 16 رجب کی تاریخ تھی، ابو طالب آج بھی اپنے گھر سے باہر نہیں آئے، مگر آج پیغمبر اسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے اور سیدھے خانہ خدا کی جانب بڑھتے۔ خانہ خدا کے دروازے 2 دن یا 3 دن تک کوشش کرنے کے بعد اس قفل کو کھلتا نہ دیکھا، اس قفل کو محسوس کر دیا کہ یہ کھولا نہیں جا سکتا، اس لیے سارے کفار مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے پیغمبر اسلام تشریف لے جاتے ہیں، اور عام راستے سے جو دروازہ اسی راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی آمد کی خبر پا کے وہ قفل بھی کھلتا ہے، وہ دروازہ بھی کھلتا ہے، پیغمبر اسلام خانہ خدا میں تشریف لے گئے۔ میں یہ عرض کر چکا
کہ میں ولادت کا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا موقع اور محل مولا کائنات کے حالات میں آئے گا، اور ویسے بھی 13 رجب کی میلاد میں یہ روایت آپ سنتے، میں صرف اتنا حصہ اس واقعے کا بیان کر رہا ہوں کہ جس کا سیرت رسول سے تعلق ہے۔ پیغمبر اسلام کی خود یہ روایت ہے جسے کشف الغمہ میں نقل کیا ہے علامہ اربیلی نے، کہ اللہ کے رسول چوتھے دن یعنی 16 رجب کو تشریف لے گئے خانہ خدا کے اندر، اور خود یہ فرماتے کہ جب میں خانہ کعبہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک جانب میری جدی فاطمہ بنت اسد اپنی گود میں اپنے شیرخوار بچے کو لے کے بیٹھی ہیں، اور دوسری جانب کچھ اور عورتیں ہیں، اور جیسے ہی میں داخل ہوا ایک پردہ، ایک حجاب آسمان سے نازل ہوتا، ایک حجاب اور پردہ آسمان سے نازل ہوتا۔ شاید یہ لفظ اور بات لوگوں کو حیرت میں ڈال دے، مگر اس کے بعد والے واقعے میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اس وقت اتنا ہی کہہ دوں کہ اس زمانے تک خانہ خدا کی اوپر چھت نہیں پڑی، خانہ کعبہ کی 4 دیواریں تھی لیکن اوپر سے خانہ کعبہ کھلا ہوا تھا، آسمان سے ایک پردہ نازل ہوا، اور اس پردے نے میری جکی کے اور ان عورتوں کے درمیان ایک پردہ کر دیا، یعنی خانہ خدا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، وہ خواتین دوسرے حصے میں چلی گئی اور میں اپنی جکی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تو آپ نے اکثر میلاد کی محفلوں میں سنا ہوا کہ اس پردے کے دوسری جانب جانے والی خواتین کون سی تھیں، وہ جنت سے آنے والی حوریں اور وہ قابل احترام شخصیتیں کہ جو اسی موقع پر نہیں بلکہ تقریباً ہر معصوم کی ولادت کے موقع پہ تشریف لائی تھی۔ بہرحال پردہ ڈال دیا گیا، یعنی دوسرے الفاظ میں ان خواتین کو پیغام رجب مل چکا ہوگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پروردگار عالم اپنی اس حجت کو ظاہر کرنا چاہتا، اور جو 3 دن تک فاطمہ بنت اسد کی تنہائی کا خیال کر کے یہ حوا ہو، سارا ہو، آسیہ ہو، ام کلثوم اور مریم کو اس خانہ کعبہ میں رکھا گیا تھا، تو اب ان کو پیغام ملا ہوگا کہ اب تم واپس آ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے جناب فاطمہ بنت اسد کو مبارکباد دی۔ یہاں پہ اب 2 روایتیں، ایک روایت تو یہ کہ مبارکباد دینے کے بعد اپنے چچا ابو طالب کے گھر تشریف لائے، اور جناب فاطمہ بنت اسد تھوڑی دیر کے بعد خود بھی حضرت ابو طالب کے گھر میں پہنچی، اور دوسری روایت ہے کہ نہیں، اسی خانہ خدا میں پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ اس فرزند کو اپنی گود میں لیا، اور اللہ کے رسول کا یہ جملہ کہ اس سے تھوڑی دیر پہلے جب میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے کان تک یہ آواز آئی تھی پروردگار عالم کی بارگاہ سے کہ اے میرے حبیب اب تم خانہ خدا میں جاؤ، اس لیے کہ تمہارا وہ قوت بازو اس دنیا میں آ گیا کہ جس کے ذریعے سے میں ولایت و وصایت کا خاتمہ کروں گا، جس طرح تمہارے ذریعے سے میں نے نبوت کا خاتمہ کیا ہے، اور اب جا کر اس سے اپنی آغوش میں لو، کیونکہ اس کے آنے کے بعد اب تمہاری نبوت کے اعلان کا وقت قریب آ گیا۔ تو پیغمبر اسلام خانہ خدا میں آنے کے بعد فاطمہ بنت اسد سے تقاضا کرتے کہ اس بچے کو ان کو گود میں دیا جائے، اور ایک اور روایت ہے کہ نہیں، مبارکباد دے کے گھر میں گئے، ابو طالب کے گھر میں جب بنت اسد آئی تھی تب پیغمبر نے وہاں جا کے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ جی اسے میری آغوش میں دیجیے، اور پھر وہ جو مشہور واقعات آپ سنتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ بچہ جیسے ہی میری آغوش میں پہنچا، ایک مرتبہ اس نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے پہلے اذان کہی اور اس کے بعد اقامت کہی، اور اذان اور اقامت میں میری رسالت کا اعلان بھی کیا، اور اس کے بعد آنکھیں کھولی۔ میں نے ایک مرتبہ کہا کہ اے علی، فاطمہ بنت اسد بتا چکی کہ ابھی اس شادی میں میں نے یہ آواز سنی تھی کہ پروردگار عالم کی جانب سے اعلان آیا تھا کہ میرا نام علی و اعلیٰ ہے، اور اسی نام سے مشتق کر کے علی کا نام میں نے تیرے بچے کے لیے منتخب کیا ہے، تو اے علی سناؤ۔ اور ایک مرتبہ علی کی زبان سے جملہ نکلتا یا رسول اللہ کیا سناؤ، توریت، زبور، انجیل، صحیفہ ابراہیمی یا قرآن؟ اور جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ قرآن، تو سورہ مومنون کی اس آیت کی تلاوت کی کہ جس میں پہلا پیغام یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون، آج مومنوں نے نجات پائی، اور پیغمبر نے فوراً روکا اور کہا کہ اے علی، مومن نجات کیوں نہ پائے، مومنوں نے تمہارے سبب سے نجات پائی ہے اور تم ان کے امیر ہو گئے ہو۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام اس بچے کو لے کے حضرت ابو طالب کے گھر میں آتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ علی کی ولادت کے بعد پیغمبر اسلام ابو طالب کے گھر تک اس بچے کو لے کے آئے، یا اس پہلی روایت تو صحیح مانے کہ کعبے سے حضرت ابو طالب کے گھر تک فاطمہ بنت اسد اس بچے کو لے کے آئے، اور حضرت ابو طالب کے گھر میں پیغمبر نے اس بچے کو آغوش میں لیا، اور یہ سارے واقعات وہیں پیش آئے۔ خلاصہ یہ ہے اس مقام پر صرف اتنا کہا گیا
کہ 3 دن تک تو یہ بچہ حضرت ابو طالب کے گھر میں رہا، کیونکہ حضرت ابو طالب کو جشن منانا تھا، اور اس کے بعد وہ ولیمہ ہوا کہ جس کے بارے میں بعد میں اسلام میں سنت قرار پا گئی کہ 5 مقامات پر ولیمہ کرنے کی بڑی تاکید ہے، اور ان 5 میں سے ایک بچے کی ولادت ہے۔ حضرت ابو طالب نے 300 اونٹ، ایک ایک اونٹ کی عرب میں بڑی قیمت ہوتی، 300 اونٹ اور 1000 گائے اس ولیمے میں ذبح کر کے تمام اہل مکہ کو، تمام مکے والوں کو اس دعوت میں شرکت دی، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام اس بچے کو لے کے اپنے گھر میں آ گئے۔ میں نے تقریر کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ جملہ جب تک کہ ذہن میں نہیں رہے گا کہ ابو طالب کا گھر اب الگ ہو گیا ہے، پیغمبر اسلام کا گھر الگ ہو گیا ہے، اور دونوں کے درمیان خاصا فاصلہ ہے، یہ نہیں کہ صرف ایک دیوار بیچ ہے، دونوں پڑوس میں رہتے ہیں، جب تک کہ یہ بات ذہن میں نہیں رہے گی کہ دونوں گھروں میں فاصلہ ہو گیا، اس وقت تک اب جتنے بھی واقعات مکے کے زمانے کے ہیں ان کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ 3 دن کے بعد یہ بچہ پیغمبر اسلام کے گھر میں آ گیا، اور روایت یہ ہے کہ اس کے بعد، یہ بھی کشف الغمہ کی روایت ہے علامہ اربیلی کی، کہ اس کے بعد پیغمبر اسلام ہر وقت علی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ روایت میں یہ ہے، یہ جملے ہیں روایت کے، کہ پیغمبر اسلام علی کے ہاتھ منہ کو خود دھلایا کرتے تھے، لباس کو خود تبدیل کیا کرتے تھے، علی کا گہوارہ پیغمبر اسلام کے بستر کے برابر رکھا ہوا تھا، اور علی کے تمام امور کا خیال پیغمبر اسلام نے اس طریقے سے رکھنا شروع کر دیا تھا جس طرح سے کبھی فاطمہ بنت اسد نے رسول کا خیال رکھا تھا۔ چنانچہ جب ہم یہ تاریخ کی روایت اپنی تاریخوں میں دیکھتے ہیں تو صاف پتہ چل جاتا کہ وہ روایت جسے تقریباً ہر اسلامی تاریخ میں بیان کیا گیا وہ یا غلط ہے، یا غلط فہمی کی بنیاد سے پھیل گئی، اور یا اسے جان بوجھ کر دشمنی ابو طالب کے تحت پھیلایا گیا۔ یہیں پر ہمیں ایک روایت اور ملتی، یہ شیعہ کتابوں کی روایت تو آپ نے سن کہ 3 دن کے بعد علی رسول کے گھر میں آئے، اور اس کے بعد سے لے کر ہجرت تک علی اسی گھر کے اندر مقیم رہے، یہیں پہ علی رہے۔ اب تاریخ یہ بتا رہی، جو عام مسلمانوں کی تاریخ ہے، کہ علی کی ولادت کے بعد اللہ کے رسول مبارکباد دے کے اپنے گھر میں آ گئے، ولیمے میں شریک ہوئے، اور کسی طریقے سے دن میں 1 یا 2 مرتبہ جاتے ہیں چچا کے گھر میں اور علی کو دیکھ کے آ جاتے ہیں، مگر ایک دن اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد، اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کرنے کے بعد یہ دیکھ رہے ان کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور بچے زیادہ ہیں، 4 بلکہ 5ویں اولاد تھی مولا کائنات، طالب، عقیل، جعفر طیار، ام ہانی اور 5ویں علی۔ ایسا کریں کہ اپنے چچا کی غربت کا خیال کر کے ہم ان کی ذمہ داریوں کو کچھ اپنے سر لے لیں، اور یہ طے پایا کہ جعفر طیار کو حضرت عباس اپنے گھر میں پالیں اور علی کو پیغمبر اسلام۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کشف الغمہ جو ہماری کتاب ہے اس میں واضح روایت موجود ہے کہ 3 دن کے بعد سے علی رسول کے گھر میں آ گئے۔ وہ کیفیت کبھی ہوئی نہیں تھی کہ علی ابو طالب کے گھر میں ہو اور پیغمبر کو ابو طالب کی غربت دیکھ کر یہ خیال آیا ہو کہ علی کو اپنے گھر میں لایا جائے۔ علی گھر سے الگ تب ہوئے تھے کہ جلانے کا سوال پیدا ہوگا، مگر آپ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ جملات آ گئے۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر علی کی ولادت کے بعد ابو طالب اتنی غربت کے عالم میں تھے تو یہ جو ولیمے کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے، 300 اونٹ، یہ تو عرب میں اتنی بڑی تعداد ہے کہ بڑے بڑے حاکم اور بادشاہ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عبد المطلب کے زمانے میں جب خاندان بنی ہاشم کا اقتدار مکمل ہو چکا تھا اور عبد المطلب کے مقابلے کی کوئی شخصیت نہیں تھی، تب بھی 100 اونٹوں کی قربانی دینے کی بات طے پائی تھی، اور یہ 300 اونٹ، عرب کا محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ 1 سرخ رنگ کا اونٹ لوگوں کو سونے اور چاندی کے ڈھیر سے زیادہ پسند ہوتا۔ تو اس وقت علی کی پیدائش کے بعد تاریخ کا یہ جملہ لکھنا کہ ولیمے میں 300 اونٹ اور 1000 گائے بھیڑ بکریاں ذبح کی گئی، یہ بتا رہا کہ یہ ابو طالب کی تنگدستی کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو خاندان بنو ہاشم کے مکمل عروج کا زمانہ تھا۔ غربت کی جو روایتیں بنائی جا رہی اور مسلسل کتابوں میں لکھی جا رہی ان کا خلاف حقیقت ہونا تو اسی ایک جملے سے ظاہر ہے، اگرچہ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی باتیں
جناب ہاشم کی دولت، عبد المطلب کی دولت، جس کے بارے میں یہ جملہ ہے کہ تب ابو طالب کو ملی، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ روایت غلط، مگر کیونکہ اس بیعت کا زیادہ تعلق حضرت ابو طالب اور مولا کائنات کی حالات سے ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں گئے بغیر بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پھر یہ عرض کر دوں کہ 30ویں سال جب پیغمبر اسلام کی عمر 30 سال کی تھی، اس وقت ایک مرتبہ یہ عظیم واقعہ پیش آیا اور علی پیغمبر اسلام کے گھر میں آ کے پرورش پانے لگے اس انداز سے کہ مکے کی دنیا نے کبھی ان دونوں میں کوئی فرق محسوس ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر تاریخ خاموش ہو گئی اور 35ویں سال تک خاموش رہی۔ جب اللہ کے رسول کی عمر 35 سال کی ہوئی، پھر ایک اور مشہور واقعہ پیش آیا جس کے بارے تمام مورخین نے لکھا کہ اگر پیغمبر اسلام اس وقت سامنے نہ آتے تو شاید مکہ تباہ ہو جاتا، مکہ ختم ہو جاتا، خانہ خدا اجڑ جاتا، اور اس کے بعد پھر وہ آگے جتنے بھی واقعات پیش آئے ان کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ مکے کی تباہی قریب نظر آ رہی تھی لوگوں کو۔ ایک ایسا مشہور واقعہ پیش آیا پیغمبر اسلام کی عمر کے 35ویں سال میں، اور اس موقع پر میں کچھ ایسی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو بظاہر آپ کو سیرت رسول خدا سے ہٹ کے نظر آئیں گے، لیکن کیونکہ تمام علماء کا یہاں تک کہ شیعہ ہو یا سنی یہ طریقہ، یہ تھوڑی سی تفصیل یہاں پہ ضرور بیان کرتے ہیں جو آپ کو حج یا عمرے میں بھی کام آ سکتی، اس لیے میں ذرا موضوع سے ہٹ کے علماء اسلام کی پیروی کرتے ہوئے اس واقعے کو ذرا ڈیٹیل میں لے رہا ہوں، کیونکہ یہ واقعہ اور کسی معصوم کی سیرت میں دوبارہ بیان نہیں ہوتا۔ پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 35 سال اور ماحول ہے جاہلیت کا، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی مکے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ابھی مکے کے لوگ اسی جاہلیت جہلا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس وقت ایک واقعہ پیش آیا۔ اب مکے والوں کی جاہلیت تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر دو آدمی اپنے اونٹ لے کے جاتے ہیں اور پانی کے چشمے پر ایک نے اپنے اونٹ کو دوسرے سے بڑھا دیا تو دوسرا اسے اپنی غیرت کے خلاف سمجھے گا اور ایسا خلاف سمجھے گا کہ اب جو دونوں قبیلوں میں جنگ ہوگی فقط جانور کو پانی پلانے کے لیے یہ کم سے کم 25 سال 30 سال جاری رہے گی، جس میں کم سے کم 1000 2000 5000 آدمی مارے جائیں گے۔ یہ عرب کی جاہلیت جس میں غیرت کا یہ مسئلہ کہ اگر کسی کا جانور غلطی سے کسی کی چراگاہ میں کھیت میں چلا گیا اور اس کے کھیت میں ذرا سا بھی اس نے چر لیا تو اب اس کے بعد کھیت کا مالک اسے اپنی ذاتی توہین سمجھ کر اپنے قبیلے کو جو آواز دے گا اور جس کے نتیجے میں جنگ کا سلسلہ شروع ہوگا تو وہ ایسا سلسلہ ہوگا کہ کم سے کم 50 سال تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ عرب کی جاہلیت 50 سال 100 سال 200 سال 500 سال کی جنگوں کا پتہ ملتا، جنگ ہوئی چلی جا رہی، یہاں تک ایسی جنگوں کا پتہ ملا کہ لڑنے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں، کس وجہ سے لڑ رہے ہیں، کس بات پہ لڑ رہے ہیں، بس ہمارے بزرگ لڑ رہے تھے تو ہم بھی لڑ رہے ہیں۔ یعنی ایسے واقعات بھی ہیں کہ اگر کوئی مصالحت کرانے گیا تو بھائی مصالحت کیسے کرائے؟ مصالحت تو اس وقت کرائی جائے گی جب جھگڑے کا سبب بتاؤ۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے مصالحت کر، وہ کہہ رہے ہم نہیں کریں گے۔ ان سے کہا جا رہا ہے ان سے مصالحت کرو، انہوں نے بھی منع کیا۔ اب اس نے سوچا کچھ ان کو راضی کرو کچھ ان کو راضی کرو، تو دونوں بھول گئے کہ ہماری لڑائی کس لیے ہو رہی۔ بزرگوں سے ہم کو ورثے میں ملی اور ہم چونکہ نیک اور سعادت مند اولاد اس لیے اس لڑائی کو اپنی اولاد کو منتقل کر کے جائیں گے۔ ایسا ماحول، ایسی حالت ہے جہاں غیرت کا یہ جھوٹا تصور، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے قبر کے اندر، مگر کس لیے؟ اس کا سبب بھی غیرت ہے کہ اگر ہماری بیٹی جوان ہو تو اس کی ہم کو شادی کرنا پڑے گی، وہ دوسرے قبیلے میں جائے گی، اس دوسرے قبیلے کے سامنے ہماری توہین ہو جائے گی۔ بیٹی کے دینے کا مطلب سمجھا جاتا ہے چھپ جانا، یہ اسلام کا تصور نہیں، یہ جاہلیت کا تصور ہے۔ تو اب غیرت میں اپنی بیٹیوں کو ہلاک کرتے ہیں، نفرت میں نہیں، دشمنی میں نہیں، یہ جو عام مشہور ہو گیا ایسا مسئلہ نہیں، ایسے بھی 2-4 قبیلے، لیکن عام طور پر جو بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا وہ غیرت کی وجہ سے دفن کیا جا رہا کہ غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم کبھی کسی کے سامنے نہ جھکیں، اور داماد کے آگے جھکنا پڑتا ہے، اس قبیلے کے آگے جھکنا پڑتا، تو اب اس بیٹی ہی کو دفن کر دو تاکہ نہ وہ بیٹی رہے نہ ہمیں کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکانا پڑے۔ یہ غیرت کی حالت ہے جسے اللہ کے رسول نے مدینے میں سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ خبردار مسلمانوں تم میں جاہلیت نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی قبیلے والا پکارے کہ ارے ہاؤ میری مدد کو، اور تم یہ دیکھے بغیر کہ حق کہاں ہے باطل کہاں، اس لیے دوڑ کے پہنچ جاؤ کہ وہ تمہارے قبیلے والا
اس کا تعلق تمہارے قبیلے سے ہے، خبردار یہ جاہلیت تم میں دوبارہ نہیں آنا چاہیے، جہاں پہ صرف یہ دیکھا جاتا کہ فلاں کا تعلق ہماری قوم سے ہے، فلاں کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے۔ اب جب وہ پکارے گا ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم دوڑ کے جائیں اور اس کی مدد کریں، حق پر ہو تو، باطل پر ہو تو، چاہے ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ حق ہے یا باطل، یہ بھی معلوم نہ ہو کہ جھگڑا کس لیے ہے، ہمارے آدمی نے بلایا ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنا ہے۔ پیغمبر نے کہا خبردار یہ جاہلیت تم میں نہیں آنا چاہیے، مگر اسلام سے پہلے تو یہ جاہلیت عام تھی، اور اس ماحول کے اندر ایک ایسا موقع آ گیا کہ عرب کے ہر قبیلے کی تلوار نکل آئی کہ اگر آج ہماری مرضی کے مطابق ہماری بات نہ مانی گئی تو ہمارے قبیلے کی توہین ہوگی، ہم مر جائیں گے مگر اپنی توہین برداشت نہ کریں گے۔ اور بات کیا تھی، مسئلہ کیا تھا، بہت ہی مشہور واقعہ ہے، مگر تھوڑی تفصیلات کی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اب تاریخ بتا رہی کہ اس مکے کی بے آب و گیاہ میدان کو اتنا بڑا شہر، مکہ جیسا شہر بننے کی وجہ صرف خانہ خدا کا وجود تھا، اور یہ خانہ خدا وہ تھا کہ جب ابراہیم اسماعیل کو مکے میں چھوڑ کے گئے تو یہاں پہ خانہ خدا کے کوئی آثار نہ تھے، اگر حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو اسی مکے کی سرزمین پہ کعبے کو بنایا گیا جنت کا خیمہ لا کر، مگر طوفان نوح میں وہ خیمہ واپس چلا گیا، اور اس کے بعد سے لے کر حضرت اسماعیل کی آمد تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس مکے کی سرزمین میں خانہ خدا۔ پھر جب حضرت اسماعیل کو یہاں چھوڑ کے ان کے والد واپس چلے گئے اور پھر ایک قوم آئی، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل نے اس قوم میں شادی کی، جوان ہو گئے اور ان کے والد پلٹ کے واپس آئے تو پروردگار کا حکم لے کے آئے کہ اب ہمیں اسی مکے کی سرزمین میں خانہ خدا کی تعمیر کرنا۔ پہلا خانہ خدا جبرائیل امین نے بنایا تھا حکم پروردگار پر، اور یہ دوسری مرتبہ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اب روایتوں میں کچھ ایسی باتیں کہ جو حضرات مکے کی زیارت کر چکے انہیں تو انتہائی لطف محسوس ہوگا، باقی لوگوں کو ذرا سی اکتاہٹ ہوگی، مگر میری یہ گفتگو اس اعتبار سے اہم ہے کہ ٹیپ کے فیتے پہ محفوظ ہو رہی، اور میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی پروردگار عالم آپ کو مکے کی زیارت کی توفیق دی، اور یقیناً ہر مومن کو یہ توفیق مل کے رہے گی، تو اس کے بعد ایک مرتبہ اس گفتگو کو سنیے گا، آپ کا لطف بڑھ جائے گا کہ اب حضرت ابراہیم یہ پیغام لے کے آئے کہ بیٹا جبرائیل امین نے جن بنیادوں پہ خانہ خدا کو بنایا وہ تو خیر کچھ بنایا نہیں تھا، خیمہ لا کے لگا دیا، اب ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم انہی بنیادوں پر خانہ خدا کو بنائیں۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم جیسے راج و مستری دنیا کی کسی عمارت کو نہ ملے ہوں گے، دو معصوموں نے اس کعبے کی تعمیر شروع کی تھی، اور یہ روایت میں ہے کہ جس مقام پر گارا بنایا گیا تھا وہ مقام تھا کہ جبرائیل آئے اور کہہ گئے تھے کہ اے ابراہیم یہاں پہ گارا بنائیے، آج کے خانہ کعبہ کے اندر اس مقام کا نشان موجود ہے۔ گارا بننے کے بعد اب پتھر لگائے جانے لگے، جہاں تک ابراہیم کا قد تھا وہاں تک تو پتھر لگا دیے گئے، جب اس سے اوپر عمارت کو تعمیر کرنا پڑا تو حضرت ابراہیم کے لیے ایک خصوصی لفٹ کا انتظام کیا گیا۔ یہ لفٹ کیا تھی؟ یہ ایک پتھر تھا کہ جس پہ ابراہیم کھڑے ہو گئے، یہ پتھر خود بخود بلند ہو گیا، جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی جا رہی ہے یہ پتھر بھی اسی اعتبار سے بلند ہوتا جا رہا ہے، اور ایک طرف پتھر بلند ہو رہا، دوسری طرف پتھر اپنے اندر ابراہیم کے پیروں کا نشان محفوظ کر رہا۔ آج بھی خانہ خدا کے دروازے کے بالکل سامنے شیشے کے شوکیس یہ پتھر بند ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا۔ خیر اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم اینٹوں کی چنائی کر رہے اور اسماعیل زمین سے اٹھا اٹھا کے اینٹیں دے رہے اور گارا دے رہے، خانہ خدا مکمل ہوا۔ ابراہیم و اسماعیل نے اس میں عبادت انجام دی، اور اس کے بعد زمانہ آگے بڑھ گیا، زمانہ آگے بڑھ گیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد ایک مرتبہ یہ خانہ خدا نقصان پہنچنے کی وجہ سے گرا تھا اور پھر بنا لیا گیا، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کی عمر کا 35واں سال آ گیا۔ جب پیغمبر اسلام کی عمر کا 35واں سال آیا تو بیک وقت 3 اتفاق پیش آ گئے، بیک وقت 3 واقعات ایسے پیش آئے جس کے نتیجے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا مسئلہ سامنے آ گیا۔ پہلا اتفاق تو یہ تھا کہ خانہ خدا مکے کے اندر ایک ایسے مقام پر ہے جو سب سے نیچا مقام ہے مکے کا، چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، پہاڑیوں کے بالکل درمیان میں خانہ کعبہ، بالکل ایک پیالے کی طرح سے مکہ ہے جس کی تہہ میں کعبہ رکھا ہوا، ذرا سی بھی بارش ہو جائے، ذرا سی بھی بارش
تو سارا پانی ان پہاڑیوں پر سے بہ کے خانہ کعبہ کی جانب آتا. عرب نے پہاڑیوں پر جگہ جگہ بند بنائے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی دیواریں بنائی تھیں، اس لیے کہ مکے میں بارش زیادہ نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی دیواریں، چھوٹے چھوٹے بند بنائے ہوئے تھے. اور یہ سارا پانی جب پہاڑیوں سے نیچے اترتا تو ان بندوں کی، ان دیوار کی وجہ سے رک جاتا. لیکن جب یہ پانی زیادہ ہوتا تو ان کے اوپر سے ہو کے بہتا ہوا جو کعبے کی دیوار میں حضرت ابراہیم کے بعد ہو گئی. حضرت ابراہیم نے تو کعبے کو صحیح طریقے سے بنایا. جیسا میں نے عرض کیا 20 میں ایک مرتبہ کعبہ ٹوٹ گیا سیلاب آنے کی وجہ سے. جب قریش نے دوبارہ بنایا تھا تو اس وقت اینٹ پر اینٹ رکھ دی، مسالے کے ذریعے ان کو جوڑا نہیں گیا. چنانچہ اب جب پیغمبر اسلام کی زندگی میں یہ کعبہ تو فقط اینٹوں پر اینٹ رکھی ہوئی اور مسلسل پانی آ رہا اور ان اینٹوں کو نقصان پہنچا رہا. یہ جڑی ہوئی اینٹیں تو نہیں جس کی وجہ سے دیواریں ٹیڑھی ہوتی چلی جا رہی پانی کے دباؤ کی وجہ سے، یہ تو مستقل ہو رہا. اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک عورت اسی زمانے میں جب پیغمبر اسلام کی عمر 35 سال کی تھی، خانہ خدا میں خوشبو سلگانے کے لیے گئی. جو عام ایک طریقہ تھا کہ کعبے کو معطر کرو، اس میں خوشبو لگاؤ، اس میں اگربتی سلگاؤ. ایک عورت گئی مگر اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے کعبے کی دیواروں پہ جو پردے پڑے ہوئے تھے ان میں آگ لگ گئی. ان پردوں نے اس آگ کو پکڑ لیا جو وہ خوشبو سلگا رہی تھی اور خانہ خدا کے سارے پردے جل گئے. اور یہ جو پردے جلے تو اس کے نتیجے میں ایک تو دیوار نمایاں ہو گئی اور دوسرا یہ کہ دیوار میں جگہ جگہ شگاف آ گئے، دراڑیں پڑ گئی. اور جیسا میں نے کہا دیوار ٹیڑھی ہو چکی مگر اب پتھر ایک دوسرے سے اور دور ہو گئے اس آگ کے نتیجے میں، جس کی وجہ سے یہ محسوس ہونے لگا کہ کسی وقت تیز بارش ہوئی یا آندھی آئی تو کعبے کی دیواریں گر جائیں گی. اور تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک چور خانہ خدا میں کسی طرف سے داخل ہوا اور اس نے خانہ خدا کے کچھ تبرکات کو چرا لیا. اب خانہ خدا حضرت ابراہیم کے بعد ایک مرتبہ پھر بنا کہ میں نے عرض کر دیا. دوبارہ جو عربوں نے بنایا تھا تو چونکہ کسی نبی کی مدد کے بغیر بنایا تھا اپنے اندازے سے، تو 4 دیواریں کھڑی کر لی، دروازہ بنایا اور دروازے کے بالکل برابر میں چھوٹا سا کنواں بنایا، بلکہ گڑھا کہتی تھی. خانہ کعبہ کے جتنے بھی لوگ تبرکات دیتے تھے، تحفے دیتے تھے، ہدیے دیتے تھے، وہ سب قریش اسی گڑھے میں ڈال دیتے تھے. مگر کعبے کے اوپر چھت کوئی نہیں تھی، خانہ کعبہ اوپر سے کھلا ہوا تھا. چنانچہ اکثر راتوں کو چور دیوار پھاند کے کعبے میں جاتے تھے اور جو کچھ وہاں سے قیمتی چیزیں نظر آ رہی ان میں سے تھوڑا بہت اٹھا کے لے جاتے تھے. لیکن پیغمبر اسلام کی عمر مبارک جب 35ویں سال تو کعبے کا ایک انتہائی قیمتی تحفہ چوری ہو گیا. یہ خدا معلوم کس بادشاہ نے خانہ کعبہ کے لیے 2 ہرن، جو پورے ہرن، سالم بڑے ہرن سونے کے بنا کر، جن کی ٹانگیں جواہرات کی، آنکھوں کی جگہ موتی لگے ہوئے تھے اور قسم قسم کے پتھروں سے ان کو سجایا گیا تھا. یہ 2 ہرن خانہ کعبہ کی نظر کیے تھے، یہ بھی اسی گڑھے میں پڑے تھے. اب اتنی بڑی چیز تھی کہ اس سے پہلے جن چوروں نے چوری کی تو 2 اشرفی لے گیا، ایک ہار لے گیا چھوٹا سا، ایک قیمتی کپڑا لے گیا. چوری اتنی بڑی نہیں تھی کہ عربوں کو زیادہ فکر و پریشانی ہوتی. مگر جب پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو اتفاق سے اسی سال یہ چوری بھی ہو گئی اور چور وہی سونے کے 2 ہرن لے کے چلا گیا جو سب سے نمایاں تحفہ اور سب سے نمایاں تبرک کا خانہ خدا تھا. بڑی تشویش ہوئی عربوں کو، بھاگ دوڑ کی گئی اور آخرکار 3 آدمیوں پر شبہ ظاہر کیا گیا جن میں ابو لہب کا نام بھی. لیکن یہ سونے کے دونوں ہرن دویت نامی غلام کے پاس سے نکلے. اس نے بار بار یہ کہا کہ چوری میں نے نہیں کی، فلاں آدمی نے آ کر یہ ہرن میرے پاس رکھوائے تھے، میں نے امانت سمجھ کے رکھ لیے. اب تک مورخین یہ طے نہیں کر سکے کہ کیا واقعاً یہ دویت چور تھا، یعنی چور کوئی اور تھا، ابو لہب یہ کوئی اور چرانے کے بعد ہرن اس نے بطور امانت اس کے پاس رکھوائے. بہرحال یہ بات ہے کہ خانہ کعبہ میں چوری ہوئی تو 3 مسلسل واقعات پیش آ گئے کہ کعبے کے سارے پردے جل گئے اور جلنے کی وجہ سے دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں. مکان جل جاتا ہے تو کیا حالت ہوتی. دوسرا یہ کہ مسلسل بارشوں کے نتیجے میں خانہ خدا کی بنیادیں غیر مستحکم ہو گئیں اور اسی سال ایک تیز بارش کے نتیجے میں اور نقصان پہنچا. اور تیسرا یہ کہ اتنی بڑی چوری ہو گئی اب تو چھت کو بند کرنا پڑے گا. تو یہ تینوں واقعات ایک ہی سال میں پیش آ گئے، سیلاب ہو، آگ ہو، چوری، جس کے نتیجے میں
یہ خیال جڑ پکڑتا گیا کہ کعبے کو دوبارہ تعمیر کرنا، لیکن سینکڑوں سال گزر گئے، کم سے کم 500 سال تو گزر چکے جب کعبہ بیچ میں حضرت ابراہیم کے بعد بنایا گیا۔ 500 سال سے کعبے کو اسی حالت میں دیکھ رہے، کسی کی ہمت بھی نہیں پڑ رہی کہ کعبے کو بنانے کے لیے پہلے توڑنا پڑے۔ بنانا تو ٹھیک ہے مگر توڑنے کی ہمت مکے کے کافروں میں بھی نہیں، ڈر ہے، خوف ہے، گھبراہٹ۔ اور ادھر کسی کیفیت و حالت میں یہ لوگ تھے کہ مکے میں ایک ایسی اطلاع آئی کہ مکے کے اکثر لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اب خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم کعبے کو دوبارہ بنائیں، اس لیے کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کعبے کو بنانا ہے اور چھت ڈالنا ہے۔ پریشان ہے کہ کعبے کو توڑے کیسے۔ کسی نے آ کے اطلاع دی کہ جدہ کے ساحل پر روم کی سلطنت کا ایک بہت بڑا جہاز کیچڑ میں آ کے پھنس گیا۔ جدہ جو آج کا شہر جدہ، مکے جانے کے لیے بندرگاہ جدہ ہے، جیسے کسی کو حیدرآباد میں جانا ہو تو بندرگاہ تو کراچی ہے، مکے میں خود کوئی بندرگاہ نہیں، مکے کے قریب ترین بندرگاہ جدہ۔ بعض علماء کہتے ہیں جدہ، بعض کہتے ہیں جدہ کے علاوہ ایک اور مقام، وہاں پہ ایک جہاز آ کے پھنس گیا جو روم جا رہا تھا، روم کے بادشاہ کا جہاز تھا، اور اس کے لیے اس نے مزدور منگوائے، اور یہ اطلاع ملی کہ اس جہاز میں لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے پڑے ہیں۔ اب عرب ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں لکڑی تو ہوتی ہی نہیں، اس لیے کہ بیاب و گیا ہے صحرا، جنگل کا تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمارت میں لکڑی استعمال کرنا، اس کے لیے بڑی مہنگی لکڑی خریدنا پڑتی تھی شام سے۔ یہ اطلاع ملی، مکے کے سرداروں میں سے ولید ابن مغیرہ اور 2-3 اور آدمی یہ سب گئے وہاں پہ جہاز کو دیکھنے کے لیے۔ وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ جہاز کا مالک جس کا نام باقوم ہے، ایک رومی ہے، عیسائی تھا، وہ بھی اسی جہاز پر موجود ہے۔ یہ جہاز کا مالک بھی ہے، جہاز کا کپتان بھی ہے، اور اس کا جہاز پورا لکڑیوں سے بھرا ہوا۔ انہوں نے دیکھا، سوچا کہ خانہ کعبہ پہ چھت ڈالنے کے لیے ہم کو لکڑیاں چاہیے تھی۔ پرانے زمانے میں یہ آج کی طرح کی کنسٹرکشن تو نہ تھا، آج بھی مہاراج شرطنگ تو لگانا پڑتی، لیکن 50 سال یا 100 سال پہلے تک لکڑی ہی کی چھت پڑتی تھی۔ لکڑی چاہیے، وہ لکڑی نہیں مل رہی تھی، پورا جہاز لکڑیوں سے بھرا ہوا آ کر جدہ کی بندرگاہ میں پھنس گیا۔ جہاز کے مالک سے بات، اس نے دیکھا کہ میرا جہاز تو پھنس گیا، اب یہ نکل تو نہیں سکتا جب تک کہ لکڑیاں نہ اتاری جائیں، اور یہ اچھی قیمت پہ خریدنے کو تیار، چنانچہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لکڑیاں بیچ دوں گا۔ اب یہ خبر مکہ پہنچ رہی، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا لگ رہا کہ پروردگار ہماری مدد کر رہا کہ جو چیز ہم کو مل ہی نہیں سکتی وہ ہمارے دروازے پہ آ گئی ہے، اور انتہائی معمولی قیمت پر شام سے خرید کے لاتے اور جدہ سے خرید کے لاتے۔ ذرا عقل رکھنے والا جانتا ہے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر ایک اور چیز پتا چلی کہ باقوم کہتا کہ میں اس لکڑی کا مالک بھی ہوں، جہاز کا کیپٹن بھی ہوں، اور روم کے اندر میں مہندس اور انجینئر ہوں، اور میرا کام کنسٹرکشن، میں نے بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کرائی، اور روم کے بادشاہ کے محل کی چھت میں نے ڈالی۔ یہ تو ایک اور خوش قسمتی کہ ایک انجینئر مل گیا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں تو ان کاموں سے واقف، چنانچہ اس کو اجرت دی اور اس سے لے کے آ گئے، لکڑیاں بھی آ گئی، انجینئر بھی مل گیا۔ اب تو مکے والوں کو یقین ہو گیا کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ خانہ خدا کو دوبارہ بنایا جائے، لیکن پھر بھی ابھی ہمت نہیں پڑ رہی۔ کون آدمی پہل کرے اور جا کے خانہ خدا پہ کدال چلائے، جا کے خانہ خدا کی اینٹوں کو توڑے؟ ویسے کوئی بڑا مشکل مسئلہ نہیں، کیونکہ مسالے سے نہیں جوڑی، ایک دوسرے پہ رکھی ہیں، ہلکا سا پلاسٹر ہے ان کے اوپر۔ ولید ابن مغیرہ پھر آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں اس کام کا آغاز کرتا ہوں۔ مکے والے بھی ٹھہر گئے۔ دیکھیے اتنے سارے واقعات پیش آ رہے ہیں، نہ حضرت ابو طالب باہر آئے، نہ رسول خدا باہر آئے، مکے والے اپنی عقل کے مطابق جو دل چاہ رہا ہے کر رہے ہیں۔ پروردگار کی مصلحت بھی یہ ہے کہ کام اسی انداز سے ہو۔ اب کام شروع ہوا۔ ولید ابن مغیرہ نے پہلی اینٹ کو کدال کی مدد سے توڑ کے نکالا، سب سے اوپر کی اینٹ، ادھر اینٹ اپنی جگہ سے ہلی اور ادھر سورج کو گہن لگ گیا، اور انتہائی خطرناک قسم کے سانپ کعبے کی زمین کی چاروں طرف اسی گھیرے میں لے کے بیٹھ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سارا مکہ علمان و الحدیث پکار اٹھا کہ یہ تو قیامت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اب روایت کی بتاتی، کئی روایتیں ہیں، 25-30 روایتیں، میں تو وہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ جو ہماری کتاب میں کہ حضرت ابو طالب آئے اور آنے کے بعد آسمان کی جانب سر اٹھایا، ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا
ہم کعبے کو تباہ نہیں کرنا چاہتے، ہم کعبے کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو کعبے کو نقصان پہنچائے اس کا ازالہ ہو جائے۔ پروردگارہ ہماری نیت خراب نہیں، ہمارا مقصد صرف اصلاح۔ ادھر اتنا ابو طالب نے کہا، اور ایک مرتبہ وہ سائے آقائے قیامت چلے گئے۔ حضرت ابو طالب تو گھر میں واپس آ گئے، مگر مکے کے لوگ ابھی تک ڈرے سہمے ہوئے۔ آخر یہ طے پایا کہ آج رات کو بس آج کا دن اتنا ہی کام کیا جائے، ایک اینٹ کو ہٹایا جائے، اب باقی کام ہم کل کریں گے۔ اگر واقعاً خدا کو یہ پسند نہیں تو راتوں رات ولید سے کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا، اور اگر عذاب نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اب ہم سے راضی ہو گیا، کل سے ہم اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ ساری رات انتظار رہا۔ یہ ولید وہی شخص ہے کہ جس کے بیٹے خالد ابن ولید کا نام آپ نے بار بار سنا۔ بہرحال یہ تو بہت پہلے کا واقعہ ہے، اعلان رسالت سے بھی پہلے کا۔ اگلا دن ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ ولید ابن مغیرہ ٹھیک ٹھاک ہے، اب اطمینان ہو گئے، ابو طالب کی دعا قبول ہو گئی، پروردگار ہم سے راضی۔ چنانچہ کعبے کی دیواروں کو توڑا گیا، اور کعبے کی دیوار توڑنے کے بعد یہ طے پایا کہ اب لوگ لا کے پیسہ جمع کریں، ایک فنڈ ڈونیشن دیا جائے، چندہ دیا جائے، پیسے جمع کیے جائے تاکہ کعبے کو دوبارہ بنایا جائے۔ تاریخ کہتی کہ بڑی تعداد میں پیسہ جمع ہو گیا، لکڑیاں تو پہلے خرید لی گئی تھی، ملبہ تو ابھی بھی موجود تھا، اب تھوڑا سا خرچہ اور چاہیے تھا، چنانچہ بڑی مقدار میں پیسہ آ گیا، اور کعبے کو کھودتے کھودتے حضرت ابراہیم کی بنیاد تک پہنچا دیا گیا۔ اور پھر یہ طے پایا کہ کل سے دوبارہ اسی جگہ سے کعبے کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا، دوبارہ یہاں سے بنیادیں اٹھائی جائیں گی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اگلے دن یہ لوگ آئے، اور آنے کے بعد پہلی اینٹیں بنیاد پہ رکھنے کے لیے تھوڑا سا مٹی کو اور ہٹایا کہ یہ کہ انتہائی خوفناک اشتہا کعبے کی بنیادوں پہ نظر آیا، اور ایسا کہ اس کے منہ سے نکلنے والے شولوں سب کو گھبرا دیا، کام چھوڑ کے سب پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن اب پریشانی کی حالت میں ہے کہ اگر یہ خانہ خدا کی حفاظت کے لیے ہے تو اب تک کہا تھا جب پورا کعبہ ٹوٹ گیا تب نظر آیا، اور اگر اس کا کعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بنیادوں میں کیوں بیٹھا ہے؟ اب تو کام رک گیا۔ لوگ بے انتہا پریشان ہیں، اور اس پریشانی کی حالت خاندان ابی طالب کے علاوہ اور کون ہے کہ جہاں جا کے کوئی مشورہ لے؟ آیا پورا کا پورا گھرانہ، مکے کے ہر گھرانے کے ایک فرد، حضرت ابو طالب کو مسئلہ بتایا۔ حضرت ابو طالب، دو روایتیں، ایک روایت یہ کہ خود آئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب ابو وہب نام کے ایک آدمی کو بھیجا اپنا نمائندہ بنا کے، جو پیغمبر اسلام کی والدہ جناب آمنہ کے کزن، اور کہا کہ تم جا کے میری جانب سے اعلان کرو۔ خانہ خدا کے قریب جمع ہوئے سارے مکے والے، یا ابو طالب نے اعلان کیا یا نمائندے؟ کہا کہ مکے والوں، خدا خانہ خدا کی تعمیر میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتا، مگر کیونکہ یہ خانہ کعبہ بن رہا اس لیے صرف وہی پیسہ اس میں استعمال ہو سکتا جو حلال کا پیسہ ہو۔ کسی کا اگر ذرا سا بھی حرام مال ہے تو وہ اپنے پیسے کو اس میں سے لے کے چلا جائے، جب تک کہ حرام مال کی ایک پائی بھی شامل ہے خانہ خدا تعمیر نہیں ہو سکتا۔ ایک اینٹ نہیں رکھی جا سکتی چوری کا، ڈاکے کا، غبن کا، غصب کا، یا کوئی بھی حرام مال۔ علماء نے لکھا ہے کہ مثلا گانے بجانے والوں کا پیسہ، ناچ دکھانے والوں کا پیسہ، یہ سب لے جاؤ، باقی حلال مال سے کعبہ بنے۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد لوگوں نے اپنے مال حرام کو اٹھانا شروع کر دیا۔ ادھر مال حرام ختم ہوا، اور آسمان پر ایک عقاب نظر آیا، ایک شاہین نظر آیا، اڑتا ہوا آ رہا، خانہ خدا کی بنیادوں کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ ہوتا لگایا، اپنے پاؤں کے پنجوں میں اس اژدہے کو داب کے دوبارہ آسمان کی جانب چلا گیا، اور ابو طالب نے اعلان کیا اب اپنا کام شروع کر دو۔ قریش نے کہا کہ آئے ابو طالب، مگر ایک مسئلہ ہو گیا، وہ یہ کہ پہلے جو پیسے آئے تھے کعبے کی تعمیر کے لیے، مگر اب جو پیسے چلے گئے تو پیسے بہت کم رہ گئے، پورا خانہ کعبہ اس سے نہیں بن سکتا۔ اب اکثر روایتوں میں یہ جملہ، اگر کہ ہمارے مجتہدین کو اس کے ماننے میں ذرا تعامل ہے، مگر اکثر روایتوں میں جملہ کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ جتنے پیسے تمہارے پاس ہیں ان پیسوں سے جتنا کعبہ بن جائے بنا دو، اور باقی کو چھوڑ دو۔ کعبے کا نہ بننا اچھا، مگر مال حرام سے کعبہ نہیں بن سکتا۔ چنانچہ آج تک آپ خانہ کعبہ کی جب زیارت کریں گے تو دیکھیں گے کہ آج تک خانہ خدا کے برابر وہ خالی جگہ بچی ہوئی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ یہ اصل میں خانہ خدا کا جز تھا، لیکن یعنی حضرت ابراہیم نے اتنا ہی بڑا کعبہ بنایا تھا، مگر پیسے کم ہونے کی وجہ سے قریش کعبے کو چھوٹا کر دیا،
باقی جو جگہ خالی رہ گئی اس کو خالی رکھو، اور ایک نشانی کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ بعد کے لوگ بھول جائیں، وہ جو خالی جگہ جہاں خالی جگہ ختم ہوتی ہے، یعنی جہاں پرانا کعبہ ختم ہوتا ہے، وہاں پر ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی کہ یہاں تک کعبہ تھا، مگر اتنے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس کہ ہم وہاں تک کعبے کو لے جاتے، چنانچہ جہاں تک پیسے تھے وہاں تک کعبے کو بنایا، باقی کعبے ہی کا حصہ خالی چھوٹا ہوا۔ اور یہی وجہ کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آج جب کہ کعبے کے دروازے کو تالا لگا ہوا، پھر بھی اگر انسان چاہے تو کعبے میں نماز پڑھنے کے ثواب کو حاصل کر سکتا، وہ اس طرح کہ اسی خالی جگہ میں جا کے نماز پڑھ لے، وہ ہے تو کعبے کا حصہ، وہ ہے تو کعبے کا جز، وہاں تک دیوار نہ پہنچ سکی وہ قریش کی غلطی، مگر پروردگار نے تو کعبہ وہیں تک بنوایا تھا حضرت ابراہیم کے ذریعے، اور اس علاقے کا نام حتیم ہے، اور اسی میں حضرت اسماعیل کی والدہ جناب حاجرہ کی قبریں بھی اب نظر نہیں آتی ہیں، لیکن اسی کے نیچے یہ قبریں، اور یہی وجہ کہ آپ عمرہ کریں یا حج، جب خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں تو خالی کعبے کے گرد گھومنا بیکار ہے، آپ کا عمرہ باطل ہو جائے، بلکہ واجب ہے کہ وہ جو خالی جگہ ہے اس کے بھی باہر سے چکر لگائے تاکہ وہ خالی جگہ بھی آپ کے طواف میں آ جائے، اس کے گرد بھی آپ گھومیں کیونکہ وہ خود کعبے کا ایک حصہ۔ تو اس طریقے سے اس انداز سے عربوں نے اس خانہ خدا کو تعمیر کرایا، مگر لکڑیاں جو آئیں وہ لکڑیاں کعبے کی چھت پہ جب ڈال دی گئیں تو لکڑیاں اتنی کم رہ گئیں کہ کعبے کا ایک ہی دروازہ بن سکا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں کعبے کے 2 دروازے تھے، آمنے سامنے 2 دروازے تھے، ایک سے داخل ہوتے تھے لوگ، دوسرے سے نکل جاتے تھے۔ اب آج کل ایک ہی دروازہ، دوسرا کوئی دروازہ نہیں ہے کعبے میں، اس لیے کہ قریش کے پاس پیسے نہیں رہے، لکڑیاں چھت میں لگ گئی، جو پرانا دروازہ تھا وہ وہاں لگ گیا جہاں پہلے تھا، نئے دروازے کے پیسے نہیں۔ تو روایتوں میں یہ کہ پیسے کی کمی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر اس انداز کی نہ ہو سکی جیسے حضرت ابراہیم چاہتے تھے۔ بس یہاں پہ میں ایک جملہ اور آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور یہی سبب ہے کہ روایتوں میں یہ جملہ بار بار آتا جسے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر آج آپ نے میری گفتگو کو توجہ سے سنا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب زمانے کے امام ظاہر ہوں گے تو من جملہ دوسری اصلاحات کی یہ جملہ کہ ایک تبدیلی وہ یہ کریں گے کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم کے نقشے کے مطابق بنائیں گے، یعنی وہ جو حصہ آج خانہ کعبہ سے باہر چلا گیا اس کو خانہ کعبہ میں شامل کریں گے، دیوار کو بڑا کر کے اس کو کعبے میں شامل کریں گے اور 2 دروازے قائم کر دیں گے، دونوں دروازے ہو جائیں گے۔ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث بھی ہے جو پیغمبر اسلام نے جس میں فرمایا تھا مکہ فتح ہونے کے بعد کہ اگر قریش نئے مسلمان نہ ہوتے اور مجھے ان کی گمراہی کا خوف نہ ہوتا تو اللہ جو الٹ لہا باب ہے میں کعبے کو ابراہیم ہی کے طریقے سے بناتا اور اس کے 2 دروازے رکھ دیتا، مگر چونکہ قریش نئے مسلمان ہوئے، اگر رسول خدا خانہ کعبہ کو توڑے تو پھر ایک مرتبہ وہ جذباتی باتیں کہ یہ کون آ گیا کہ جس نے کعبے پہ کدال چلائی ہے معاذ اللہ، ان کے نئے اسلام کا خیال کر کے پیغمبر اسلام نے کہا کہ اب یہ فریضہ میرا بیٹا انجام دے گا۔ تو بہرحال خانہ خدا تعمیر ہو رہا، پیسے کی کمی کی وجہ سے اتنا بڑا نہ بن سکا کہ جتنا پہلے تھا، لیکن بہرحال جتنا بن گیا اتنا قریش نے بنا لیا۔ چوری سے بچاؤ کے لیے قریش نے اس پہ چھت بھی ڈال دی، مگر قریش نے دیکھا کہ موقع اچھا، اس سے ہماری دکانداری بھی چل سکتی، چنانچہ انہوں نے کعبے میں ایک تبدیلی اور کر دی جو آج تک باقی، کیونکہ اس کے بعد پیغمبر نے بھی کعبے کے اندر کوئی کسی قسم کا تصرف نہیں کیا اور معصومین نے بھی یہ کہہ کہ اس کو چھوڑ دیا کہ اب یہ بعد میں امامی آ کے صحیح کریں گے۔ ایک تبدیلی اور کی قریش، کچھ تو مجبوری کی حالت میں کرنا پڑی تھی تبدیلیاں، کعبے کو چھوٹا کیا مجبوری میں، ایک دروازہ نہ بنا سکے مجبوری میں، حتیم کو باہر نکال دیا مجبوری میں، حتیٰ یہ کہ یہ بھی روایت کا ایک جملہ کہ جو کعبہ چھوٹا کیا تو جہاں پہ حضرت ابراہیم نے دیوار بنائی اس سے 1 گز اندر کی جانب ہٹا کے دیوار بنائی تاکہ اینٹیں کم لگیں، یہ سب تو تھی اس میں کمی، پیسے کی کمی تھی، مگر ایک جان بوجھ کر انہوں نے اس میں خرابی ڈالی، وہ یہ کہ پہلے کعبہ کھلا ہوا تھا، جس کا دل چاہتا تھا کعبے میں داخل ہو جاتا، کوئی نہیں نکال سکتا ہے باہر کیونکہ کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روکش نہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہو جائے گا خطرناک مسئلہ، ہماری دکانداری پہ فرق آتا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ خانہ خدا کو زمین سے ذرا اونچا بنایا، آج بھی آپ جا کے دیکھیں تقریباً ایک آدمی کے قد کے برابر ہے، یعنی دروازے زمین پہ نہیں لگایا جو ہر عمارت کا طریقہ ہوتا، بلکہ دروازے ہی کو اتنا اونچا لگایا
ایک آدمی کے قد کے برابر. چنانچہ آج بھی اگر کوئی کعبے میں جانا چاہے تو سیڑھی لا کے لگائی جاتی ہے. اس ممبر کے برابر ایک سیڑھی ہوتی، اس کو لگایا جاتا ہے، پھر دروازے کی نچلی سطح جو ہے وہاں تک انسان پہنچ پاتا. قریش نے لوگوں کی آمد و رفت کو روکنے کے لیے کعبے کی کرسی کو اونچا کر دیا، کعبے کے دروازے کو اونچا کر دیا، تاکہ اب یہ ہمارے اختیار میں آ جائے کہ ہم اس دروازے کو جب چاہیں کھولیں، جب چاہیں بند کریں. کوئی بے دھڑک اگر ایک مجمع بھی آ جائے دوڑ کے تو اندر داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دروازہ تو بغیر سیڑھی کے آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ قریش نے ایک ترکیب سوچی اور آج تک یہی اسی انداز سے خانہ خدا کا دروازہ. چنانچہ روایتوں میں یہ کہ کعبہ بن جانے کے بعد قریش نے خانہ خدا کے اس دروازے پہ قبضہ کر لیا، اس کا تالا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور طریقہ یہ بنایا کہ صرف پیر اور جمعرات کے دن خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولا جاتا، اور اس میں بھی ان کی مرضی تھی، جس کو چاہے جانے دے، جس کو چاہے روک دے. مولا کائنات کی ولادت تک یہ مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ ہوا رسول خدا کی عمر کے 35ویں سال، اور اب وہ نذرانے لیتے تھے جو ان کی مرضی کے مطابق تھے، اسے خانہ خدا میں جانے کی اجازت، باقی سب کے لیے کعبے کا دروازہ بند ہے. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ باقی سارے معاملات تو خیر طے پا گئے، اور تو کوئی خاص فرق نہیں ہوا کہ قریش نے مال حلال سے کعبے کو بنانا شروع کیا، اپنی مرضی کے مطابق بنایا، جہاں جہاں پیسے کم پڑے اس کو چھوٹا کرتے چلے گئے، دروازہ وغیرہ سب مکمل ہو گیا. مگر آخر میں وہ مسئلہ آ گیا جس کو ہمارے بچے بھی جانتے ہیں، کیونکہ یہ تاریخ کی کتابوں میں، اسکول کی کتابوں میں بھی شامل. آخر میں مسئلہ یہ آ گیا کہ باقی ساری تعمیر تو سب نے مل کے کی، مگر اب حجر اسود کا مسئلہ آ رہا. حجر اسود وہ مقدس پتھر کہ جس کے بارے زمانے کفر کے اندر قریش جانتے تھے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں، اور اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اسے کون کعبے کی دیوار میں لگا. حجر اسود کے بارے میں دو روایتیں. ایک روایت یہ کہ یہ جنت کا پتھر ہے جس پہ حضرت آدم جنت میں بیٹھ کے خدا کی تسبیح کرتے تھے، اور جب حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا تو حجر اسود بھی ان کے ساتھ آیا. اور حضرت ابراہیم جب کعبہ بنا رہے تھے تو جبرائیل نے جا کے بتایا کہ حجر اسود کوہ ابو قبیس خانہ کعبہ کے بالکل سامنے یہ پہاڑ اس میں رکھا ہوا، وہاں سے لا کے اس خانہ کعبہ میں لگائیے. چنانچہ حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو لگایا. یہ بھی روایت کہ سفید رنگ کا پتھر تھا، مگر گناہگار جو اس کو بوسہ دیتے گئے اس کے نتیجے میں اس کا سفید رنگ سیاہ رنگ میں تبدیل ہو گیا اور آج یہ کالا پتھر ہے. تو ایک تو یہ روایت کہ یہ پتھر، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ فرشتہ. یہ شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں روایت، مگر ایک فرق کے ساتھ. ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں یہ روایت ہے کہ یہ ایک فرشتہ تھا اور پروردگار نے اس کو جنت میں آدم کے ساتھ رکھا تھا اور کہا تھا کہ تم حضرت آدم کی دیکھ بھال کرتے رہنا اور انہیں ہر خرابی سے بچانا. مگر جب شیطان حضرت آدم حضرت حوا کے ذریعے سے وہ دانہ گندم یا جو چیز بھی ہے اس درخت کے پھل کو کھانے پہ مجبور کیا تو پروردگار کا غضب بھی اس فرشتے پہ نازل ہوا کہ تمہارا کام تھا آدم کی حفاظت، تمہاری موجودگی میں آدم تک شیطان کیسے پہنچ گیا. چنانچہ تمہیں اس کی سزا میں پتھر بنایا جاتا اور قیامت تک تم پتھر رہو گے. لیکن ہمارے علماء نے اس روایت کی تردید کی، کہا ہے کہ یہ تو ہے کہ حجر اسود فرشتہ مگر اس کے عذاب نہیں آئے. فرشتے پہ خاص طور پر اس موقع پر عذاب کی کوئی مصلحت ہی نہیں، بلکہ یہ فرشتہ جنت میں آدم کے ساتھ تھا. جب آدم کو دنیا میں بھیجا گیا تو فرشتے کو بھی بھیجا گیا اور کہا کہ قیامت تک جو میرے گھر کا طواف کر، جو میرے گھر کا طواف کرے تو اس کا ریکارڈ رکھ. جیسے کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر ہمارے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں، اس فرشتے کا کام کہ جو بھی خانہ خدا کی زیارت کرتا، چاہے حج پہ جائے، چاہے عمرے پہ جائے، چاہے طواف کرے، چاہے خالی سے بوسہ دے، وہ یہ فرشتہ پتھر کی شکل میں اس چیز کو محفوظ کرتا ہے کہ اس نے میرے سامنے آ کر عہد کیا تھا کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا. روز قیامت یہ ہر گناہگار کے خلاف جا کے گواہی دے گا. اور یہی مولا کائنات کا جملہ بھی ہے کہ جب ایک حاکم وقت نے حجر اسود کو دیکھ کے کہا تھا کہ اے حجر اسود، مجھے پتا ہے کہ تو خالی پتھر نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا، اگر میں نے رسول کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں ہرگز تجھے بوسہ نہ دیتا. مولا کائنات کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ تو نے غلط کہا، خدا کی قسم حجر اسود فائدہ بھی پہنچائے گا، حجر اسود نقصان بھی پہنچائے گا، کیونکہ میدان قیامت میں یہ ہر آنے والے کے بارے میں گواہی دے گا
کہ اس نے کس نیت کے ساتھ اس کو بوسہ دیا اور بعد میں اس کی زندگی کیسی رہی. مولا کائنات کا بھی یہ جملہ. بہرحال حجر اسود ایک قابل احترام پتھر اور ہر قبیلے کی یہ خواہش کہ یہ حجر اسود ہم اٹھائیں تاکہ ہمارے قبیلے کو اعزاز مل جائے. اور ایک ایسا مسئلہ کہ خانہ خدا میں تلواریں نکل آئی. اب غیرت کی بات بن گئی. آپ نے اس سے پہلے میں نے تقریر کے درمیان میں عرض کیا کہ ایک ایک جانور کے گھاس چرنے پہ تلوار نکل آتی. یہ تو پھر بھی حجر اسود قیامت تک کے لیے فخر بننے والا کہ فلاں قبیلے نے حجر اسود کو لگایا. دروازہ کوئی لگا دے اتنا بڑا مسئلہ نہیں, باقی دیواروں کو بنائے اتنا بڑا مسئلہ نہیں. حجر اسود تو ایک ہمیشہ کے لیے آنر, ایک اعزاز, ایک انعام, ہر قبیلے کے لیے فخر. اور دوسرے قبیلے گھبرا رہے کہ اگر تاریخ میں آ گیا کہ ہماری موجودگی میں ہمارے قبیلے کی جگہ اس کو حجر اسود لگوانے کا موقع دیا گیا تو یہ ہمارے قبیلے کی توہین. اس وقت تلواریں نکل آئیں اور اگر آج یہ تلوار چل جاتی تو خانہ خدا کو بھی نقصان پہنچا دیا جاتا, کیونکہ یہ وہ قریش ہے جو غیرت کے عالم میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں. اسی لیے میں نے وہ تفصیل بتائی. اگر غیرت کا جذبہ بڑھا اور انہوں نے دیکھا کہ ہمیں حجر اسود کو لگانے کا موقع نہیں ملا تو یہ خانہ خدا کو گرا دیں گے کہ ہمیں وہ کعبہ ہی نہیں چاہیے کہ جس کے اندر ہماری غیرت کو ختم کیا جا رہا. یہ اتنا خطرناک موقع. اب جب جھگڑا بڑھتا چلا گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا کیا جائے. کچھ سمجھدار, پڑھے لکھے, سنجیدہ لوگ تو جاہلوں میں بھی تھے, کافروں میں بھی تھے. تلواریں نکل چکی. اس موقع پہ کوئی بات کرنا بڑا مشکل کام. یہاں تک کہ کسی نے ایک تجویز پیش کی, کہا کہ ایسا کرو, کل جو آدمی سب سے پہلے خانہ خدا میں داخل ہم اسے اپنا حکم بنائیں تو جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہو. اور یہ بات ہر قبیلے کو پسند آئی کہ ہاں یہ بالکل صحیح. لیکن ابھی خطرہ ٹلا نہیں. ہو سکتا ہے کہ کل کوئی ایسا آدمی آ جائے کہ ایک قبیلہ مانے دوسرا نہ مانے. کل جو آدمی سب سے پہلے خانہ خدا میں داخل ہوگا, اور ایک جملہ انہوں نے کہا جو آپ کتابوں میں کبھی نہیں ملے گا آپ کو, میں بتا دیتا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے کچھ حاجی حضرات بھی ہیں, کچھ عمرہ کرنے والے بھی ہیں, کہ جو سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے داخل ہوگا. باب بنی شیبہ یعنی خانہ خدا کے چاروں طرف دروازے ہی دروازے, ہر دروازے کا ایک نام. باب بنی شیبہ اس دروازے کا نام کہ جس سے ہمیشہ رسول خدا خانہ کعبہ میں آتے. اسی لیے آج بھی مستحب, یہ آپ یاد رکھیں, آج بھی مستحب ہے کہ اگر کوئی آدمی خانہ خدا جائے تو مستحب یہ ہے کہ بنی شیبہ کے دروازے سے جائے, کیونکہ یہ رسول و امام کے داخل ہونے کا دروازہ. باب بنی شیبہ کو آج توڑ دیا گیا مگر باب السلام اسی کی جگہ بنایا گیا. یعنی اگر کوئی باب السلام سے جائے گا تو وہ اس سنت پہ عمل کر لے گا, اس یقین کے ساتھ کہ میں اس راستے پہ چلاؤں جس پہ رسول کے قدم گئے ہیں, جس پر 12 اماموں کے قدم گئے. تو یہ طے پایا کہ کل جو سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا اس کو ہم حکم بنائیں. اور ساری رات ہر قبیلے کا ایک آدمی, یعنی ہر قبیلے کا سردار, یہ اطلاع کسی کو نہ ہونے پا, فقط ہمارے درمیان کی بات ہے, یہ سارے سردار اپنے گھروں میں بھی نہیں گئے کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو بتا دیں وہ پہلے آ جائے باب بنی شیبہ. سرداروں نے میٹنگ کر کے یہ بات طے کی تھی اور یہ بھی طے کیا تھا کہ آج رات بھر ہمیں خانہ خدا میں رہنا, یہاں سے جانا ہی نہیں. چنانچہ ساری رات یہ انتظار کر رہے اور اگلی صبح نمودار ہر ایک کا دل دھڑک رہا. ہر سردار کے دل میں ایک ہی خواہش کہ کاش ہمارے قبیلے کا کوئی نوجوان داخل ہو جائے. اگر جیسے ہی باب بنی شیبہ کھلا اور سب سے پہلی شخصیت نظر آئی, ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو ایک بڑا خطرہ تھا کہ آنے والا اگر کسی ایک قبیلے کا ہوگا تو دوسرا قبیلہ اس پر اعتراض کرے گا. مگر سب ایک وقت پکار اٹھے, ھذا امین رضینا بہ, ارے یہ آنے والا تو وہی ہے کہ جسے ہم صادق و امین کہتے تھے, ہم اس پہ راضی ہو گئے, ہم اس سے راضی ہو گئے کہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہے. پیغمبر نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ اللہ کے رسول نے وہ فیصلہ کیا جس نے جھگڑے کو ختم کر دیا. ایک روایت میں یہ کہ پیغمبر نے اپنی چادر کو اتارا, ایک میں ہے ابا پہنے تھے, ابا کو اتارا, زمین پہ رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ اس چادر کے ایک ایک گوشے کو پکڑ لو, اور کہا کہ میں تم سب کی طرف سے نائب بن سکتا ہوں. سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو امین کہہ دیا ہے, آپ نائب ہیں. اپنے ہاتھوں سے پیغمبر نے یہ کہہ کے حجر اسود اٹھایا کہ میں بنی ہاشم کی جانب سے نہیں اٹھا رہا, میں تم سب کا نائب بن کے اس پتھر کو اٹھا رہا, اور یہ کہہ کے اس چادر پہ رکھا اور حکم دیا کہ اب تم اس چادر کو اٹھا کر دیوار کعبہ کے اس مقام تک لے جاؤ جہاں حجر اسود کو لگانا. یہ چادر ہر قبیلے نے کے سردار نے اٹھائی
ہر ایک کا اس میں ہاتھ ہے اور ہر ایک فخر کر رہا کہ حجر اسود لگانے والوں میں میرا نام شامل ہو گیا. یہاں تک کہ دیوار کعبہ تک چادر پہنچی. پیغمبر نے پھر کہا کہ کیا میں تم سب کی جانب سے نیابت کر سکتا ہوں؟ تم سب مجھے اپنا نمائندہ بناتے ہو؟ سب نے کہا کہ بے شک، اس لیے کہ ہر ایک کو خطرہ تھا کہ جو آدمی بھی آئے گا وہ اپنے قبیلے کی برتری کے لیے اپنے قبیلے کا نام لے گا. رسول ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ میں بنی ہاشم کی جانب سے نہیں آیا، میں تم سب کا نمائندہ بن رہا ہوں. اور یہ کہہ کہ اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو دیوار میں رکھا. ہر قبیلے کے سردار کے لیے دونوں باتیں ہو گئی کہ ہمارا نام لکھا گیا ان لوگوں میں جو حجر اسود کو لے کے گئے اور لگانے میں حصہ لیا، اور ہمارے مخالف قبیلے کو یہ فخر نہ ملا کہ اس کے آدمی نے حجر اسود لگایا ہو اور ہمارا آدمی رہ گیا. پیغمبر اسلام کی اس دانش مندی سے، پیغمبر اسلام کی اس حکمت عملی سے مکہ ایک ایسے خوریزی کے طوفان سے بچ گیا کہ جس کے نتیجے میں سارا مکہ تباہ ہو سکتا تھا. یہ تاریخ رسالت کا آخری واقعہ ہے اعلان نبوت سے پہلے. اس کے بعد اب آئندہ تقریر سے اعلان نبوت کے حالات بیان کیے جائیں گے اور حقیقت میں تفصیلی تاریخ وہی ہے. تو آج 19 تقریروں کے بعد میں پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت تک کے حالات کو مکمل کرتا ہوں. جتنے بھی واقعات تاریخ میں مل سکے میں نے کسی نہ کسی انداز میں